बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकई खबरें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक तारिक अवान किले में अमन अवार्ड याफ्ता सदारती अवार्ड याफ्ता अलहाज मलिक तारिक अवान ने अपने दोस्तों और रशीदार को मुशावराती इजलास की दावत देते हुए कहा एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। पार्टी तलाशी चाहे कि दम टोल द मलकाना द टोल द खैबर पख्तूनख्वा यो इज्जती मुंग बड़े फखर मुंग बड़े खुशहाल हो د خپل مشر الحاج ملک طارق اعوان په دغه کې یو څو خبرې کوم چې هغه د 1985 نه رانیولې د هغه د خدمات د چانه پټ نه دی، هغه ښکاره دي او مخکې هم خدمت کول او بیا هم خدمت کوي او بیا هم خدمت کوي او موږ به انشاءالله شانه بشانه الحاج ملک طارق اعوان کے ساتھ کھڑے ہو۔ جیکاباد سے بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جیکاباد میں پاکستان تحریک انصاف اور UC ناوڑا کے علاقے مکینوں کی جانب سے UC ناوڑا میں سے بارش کا پانی نکاسی نہ ہونے اور برسات متاثرین کو ٹینٹ راشن سمیت دیگر سہولیات فراہم نہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ PTI رہنما راز خان پٹھان، سید عبدالرزاق شاہ، مقیم لہڑی، تاج محمد بروہی اور دیگر کی قیادت میں کیا گیا۔ مظاہرہ شہید اللہ بخش سومرو پارک سے ہوتے ہوئے شہر کے مختلف راستوں سے مارچ کرتے ہوئے قومی شاہراہ شہید اللہ بخش سومرو کے قریب دھرنا دیا گیا۔ ٹائر نظر آتش کر کے ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ چاروں طرف سے ٹریفک معطل ہو گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں UC نواڑا میں ابھی تک 5 سے 6 فٹ پانی موجود ہے، لیکن انتظامیہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہی، جس کے باعث ہمارے علاقے میں مختلف بیماریاں جنم لینے لگی۔ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ کبیروالا میں تعلیم حاصل کرنا بھی معصوم بچوں کے لیے دشوار ہو گیا۔ مقامی افراد کی غنڈہ گردی کی وجہ سے بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم ہونے لگے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹ گوہر محمد میں مقامی افراد نے ذاتی رنجش پر اسکول آنے والے بچوں کو اسکول جانے کے لیے روک دیا۔ 2 دن پہلے محکمہ تعلیم کے انکوائری ٹیم کو گالم گلوچ دی گئی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹ گوہر محمد کا رقبہ تقریباً 2 کنال 1990 میں مذکورہ افراد عمران وغیرہ نے اسکول کو وقف کر دیا تھا۔ اس کے بعد اسکول کا بجٹ بھی مرضی سے لگوایا جاتا ہے۔ اسکول میں ہر قسم کا کام عمران نامی شخص کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب کچھ ماہ سے اسکول میں اس کی مداخلت اسٹاف نے بند کر دی۔ اسی بات کی ناراضگی کی وجہ سے اسکول کا اور اسٹاف کا امیج خراب کرنے کے لیے آج صبح اسکول کے بچوں کو اسکول جانے سے روک دیا۔ بچوں کو ڈرا دھمکا کر واپس گھر بھیج دیا۔ اہلیان علاقہ چودھری وسیم اختر سہو، شفقت موہانا، اسلم رائن، رفیق سہو اور بھٹا برادری نے DC خانیوال اور CEO ایجوکیشن خانیوال سے اپیل کی کہ اس میٹر کی شفاف انکوائری کی جائے اور عمران کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ان کے بچوں کو دھمکیاں نہ مل سکیں۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ روزنامہ صحافی مراسم کے ہیڈ آفس میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ حاجی محمد یوسف امین مرحوم جو ڈپٹی چیف ایگزیکٹو روزنامہ صحافتی مراسم تھے، حاجی محمد اشرف مرحوم آفس انچارج روزنامہ صحافتی مراسم تھے، ان کے سال ثواب کے لیے تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف کے بعد قرآن خوانی کی گئی۔ لاہور روزنامہ صحافتی مراسم کے ہیڈ آفس میں قرآن خوانی اہتمام کیا گیا۔ حاجی محمد یوسف امین مرحوم اور حاجی محمد اشرف مرحوم کے سال ثواب کے لیے تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ 200 کی بڑی تعداد میں شرکت، جس میں محمد اکرم فوجی چیف ایگزیکٹو روزنامہ صحافتی مراسم اور عائشہ خان بزنس ایگزیکٹو آل پاکستان روزنامہ صحافتی مراسم، احمد اکرم اور حامد اکرم سینئر جرنلسٹ، حیدر علی بھٹی، محمد سجاد ڈپٹی بیورو چیف لودھراں، نصیر عباس بیورو چیف لیا اور ہارون الرحمان بیورو چیف لاہور، عتیق کھوکھر جنرل رپورٹر روزنامہ صحافتی مراسم اور محمد ارشد بھٹا، محمد ساجد اور محمد اقبال، محمد عمران، دوستوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ دعا گو روزنامہ صحافتی مراسم لاہور پاکستان کی پوری ٹیم۔ غازی خان سے رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق کمشنر لیاقت علی چٹھا نے اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا اور ڈیف اور بلائنڈ اداروں میں اسپیشل بچوں کی کلاسز کا معائنہ بھی کیا۔ کمشنر نے سماعت اور بصارت سے محروم بچوں سے ملاقاتیں کی، بچوں سے تعلیمی امور اور اسکول آمدرفت بارے بات چیت بھی کی۔ DO اسپیشل ایجوکیشن ریحانہ امرین، پرنسپل کوکب جبی نے کمشنر DG خان کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ نابینا بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ مسئلے کو حل کریں گے۔ اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس میں بچوں کے لیے واٹر بورڈ بھی کروایا جائے گا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ اسپیشل بچوں پر خصوصی توجہ دینا ہمارا فرض ہے۔ انہیں سہولیات کی فراہمی کے لیے مخیر حضرات سے بھی رابطے کیے جائیں گے۔ میں بچوں کے ایشوز کو فوری حل کروانے کے لیے سیکریٹریٹ سے رابطہ کروں گا۔ اس موقع پر کمشنر DG خان نے نابینا ملازم کی تنخواہ کے مسئلے کو حل کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسپیشل بچوں کی سیر و تفریح کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اسپیشل اسکولوں میں مزید بچوں کے داخلوں کے لیے لوگوں کو مائل کیا جائے۔ پارکس میں اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل حصہ مختص کیا جائے گا۔ لیاقت علی چٹھا نے اسپیشل بچوں کو فورٹ منرو میں کمشنر ہاؤس کا وزٹ کروانے کی بھی ہدایت کی۔
اسسٹنٹ کمشنر شکیب سرور میمونہ یاسمین اور کوکب جبی بھی ہمراہ تھیں۔ رخ کرتے ہیں جڑاوالا کا۔ ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کمپین 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 57 یونین کونسل میں سے 1151 ایریا انچارج اور 973 ٹیم گھر گھر جا کر 5 سال کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائیں گی۔ ڈاکٹر شہزاد رانا نے عوام سے اپیل کی کہ پولیو فری پاکستان بنائیں، پولیو ٹیم کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائیں تاکہ آپ کے بچے مزید بیماری سے بچ سکیں۔ مزید کہا کہ تمام ایریا انچارج روزانہ کی بنیاد پر اپنے اپنے علاقے میں جا کر پولیو ٹیم کو چیک کریں، اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے سر انجام دیں۔ 5 سال تک کی عمر کا کوئی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہ سکے۔ کوٹری سے چوسلی کی رپورٹ کے مطابق ڈھیرو کوٹری غریب آباد کے علاقے سے 2.5 ماہ قبل لاپتہ ہونے والے راشد جلبانی کے ورثاؤں نے احتجاج کیا اور راشد جلبانی کے ورثاؤں اور سیاسی سماجی لوگوں نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ سڑک کی بندش کے بعد کوٹری جامشورو اور حیدرآباد آنے والی گاڑیوں کی آمدرفت بند ہو گئی۔ ورثاء کے مطابق 11 اگست کے رات نوجوان کو فون کال کر کے اغوا کیا گیا۔ پولیس کی وردی میں 2 افراد اور سادہ کپڑوں میں ملبوس 2 افراد نے نوجوان کو گاڑی میں لے جا کر اغوا کیا۔ ہم مقدس کتاب کو DIG SSP DSP اور SHOs کے سامنے لے گئے لیکن پولیس ہماری مدد نہیں کر رہی۔ ہمارے نوجوانوں کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، وہ نہ ہی کسی قسم کا مجرم ہے۔ ورثاؤں نے مطالبہ کیا کہ راشد جلبانی کو بازیاب کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ سہون شریف میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی مرکزی نائب صدر روشن علی بڈرو کی سربراہی میں SUP کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ SUP نے سیلاب پانی کی نکاسی، سیلاب میں تباہ ہوئے مکانات کی تعمیر اور تحصیل سیون کے دیہاتیوں کو بیج اور کھاد کی مفت فراہمی کے لیے احتجاجی نعرے لگائے، جس میں سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی اور سندھ حکومت ضلعی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے۔ روشن علی بڈر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس احتجاج کے ذریعے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل تیز کیا جائے، جس کے پہلے مرحلے میں دیہاتوں اور زرعی زمینوں میں کھڑا پانی نکالنے کے لیے فوری طور پر کچھ اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور چٹکی کٹائی ہو سکے، جس کے بعد لوگوں کو اپنے گھر بنانے کی اجازت دی جائے۔ مکینوں کا 1 ہفتے کے لیے آزاد کر دیا جائے گا، انہیں مفت بیج اور کھاد دی جائے گی تاکہ کاشت کا عمل وقت پر شروع ہو سکے۔ رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ جناح پارک میں ڈکیتوں اور پرس چھیننے کی واردات میں ریکارڈ اضافہ۔ شیخوپورہ میں گزشتہ رات 10 بجے پبلک فارمیسی جناح پارک میں 3 مسلح ڈاکوؤں طلحہ نامی نوجوان سے 1,90,000 اور 2 قیمتی موبائل فون چھین کر فرار۔ شیخوپورہ تھانہ ATN پولیس کی گشت نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہونے لگا۔ کیمسٹ ایسوسی ایشن شیخوپورہ نے پبلک فارمیسی پر ڈکیتی کی واردات کی پرزور مذمت کی اور DPO شیخوپورہ سے اپیل کی کہ ڈکیتوں کے وارداتوں پر قابو پایا جائے ورنہ شیخوپورہ کے تمام میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز احتجاجاً بند کر کے DPO شیخوپورہ کے دفتر کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر، کوآرڈینیٹر اینڈ اسپوک پرسن لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ضلع شیخوپورہ ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی کی اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر لائف اسٹاک ضلع شیخوپورہ، ضلعی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف حماد سعید خان ترین کے ہمراہ صوبائی وزیر لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب شہاب الدین سہیڑ سے ان کے دفتر میں خصوصی ملاقات، جس میں صوبائی وزیر پنجاب شہاب الدین سہیڑ نے کوآرڈینیٹر ضلع شیخوپورہ لائف اسٹاک ڈاکٹر اسلم خان اور اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر لائف اسٹاک ضلع شیخوپورہ حماد سعید خان کے کاموں کو سراہا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد اسلم خان نے کہا کہ عوام کی خدمت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے ہم ایسے مافیا پر جو بیمار لاغر جانوروں کو فروخت کر کے عوام کی جانوں سے کھیلتے ہیں، گوشت اور مختلف اشیاء کو حکومت کے طے شدہ ریٹ سے زیادہ داموں میں فروخت کرتے ہیں، ضلع بھر سے جڑ سے ختم کر دیں گے اور ان پر قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے انہیں سخت سزا دلوائیں گے۔ طبی سے خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، بولان کے علاقے مشق کے قریب مسافر کوچ بریک فیل ہونے کے باعث حادثے کا شکار۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول سے جاول مسافر کوچ کوئٹہ سے سبی جا رہی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 مسافر زخمی، جبکہ زخمیوں کو ایدی ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ زخمیوں کے ناموں میں قدیر ولد محمد قاسم قوم گشکوری سکنہ سبی، شبانہ خان ولد عیسیٰ خان قوم خجک سکنہ سبی، محمد عمران ولد محمد عزیز قوم خجک سکنہ سبی بتائے جاتے ہیں۔ ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب میں کتاب سفر کی کہانی کی پیذرائی صدر پریس کلب رانا جاوید نثار کی صدارت میں پریس کلب ہال میں منعقد کروائی گئی، جس کے مہمان خصوصی MNA پیر سید عمران شاہ اور سابق صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد طارق چودھری تھے۔ مہمانان اعزاز طاہر خوشنود تھے۔
جبکہ اس تقریب میں چیئرمین پریس کلب چودھری اشرف، جنرل سیکرٹری پریس کلب مہر عباس، نائب صدر شاہد رفیق، سینئر نائب صدر میاں وسیم ریاض سمیت پریس کلب کے ممبران، عہدیداران اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مصنف کتاب سفر کہانی سینئر صحافی امجد صدیق نے اس پہ ذرائع پر شکریہ ادا کیا۔ مہمانوں نے اپنے خطاب میں مصنف کی کاوشوں کو سراہا۔ ایسی تقریبات کے انعقاد پر پریس کلب کے ممبران اور عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ خبر شامل کریں گے دنیا پور سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق ایم این اے نواب حیات اللہ خان ترین نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو نحوست قرار دے دیا۔ سابق ایم این اے نواب حیات اللہ خان ترین کا کہنا ہے کہ جب سے مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی، پاکستان پر مسلسل برا وقت چلا آ رہا ہے۔ کپاس، گندم، مکئی اچھا ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ بجلی کے بلوں نے سفید پوشوں کو بھی فاقے کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی ترقی کا واحد حل صرف فوری الیکشن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی آواز پر لاکھوں کارکنان لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جو اس دفعہ تحریک انصاف نے اعتماد حاصل ہوا ہے عوام سے، تو 8 سیٹیں ادھر 3 سیٹیں، جو کراچی والی سیٹ ہے وہ تو تمام وسائل، سرکاری وسائل بھی تھے، چمک شمک بھی تھی اور ہر قسم کے وسائل استعمال کیے، کیونکہ ان کی حکومت تھی، تو وہ تو سمجھیں وہ سیٹ زبردستی لی گئی ہے۔ باقی یہ وہ 3 جماعتیں اکٹھی تھیں، ادھر صرف ایک تحریک انصاف تھی۔ تو تحریک انصاف وہ جو 13 جماعتیں ہیں وہ ہر گھر گئے ہیں، تو عمران خان نے عوام سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے کوئی یہ ہار میں نہیں مانتا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیتی سیٹ ہرائی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیا سے، جہاں ایم پی اے لیا معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سید رفاقت علی گیلانی کی جانب سے لیا کی عوام کے لیے فلاحی منصوبوں کا سلسلہ جاری۔ سید رفاقت علی گیلانی نے لیا جنرل بس اسٹینڈ سے لے کر ڈی سی آفس لیا تک کارپیٹڈ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ وعدوں کی تکمیل کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ لیا بہت جلد ڈویژن بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوست اور میرے سامنے موجود تمام دوست، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اہل علاقہ کو، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک وعدہ تھا ہمارا۔ شورکوٹ میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی موٹر وے M4 پر نو مور وائلنشن مہم کے تحت اوور سپیڈنگ اور لین وائلنشن کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود، ڈپٹی انسپکٹر جنرل شاہد جاوید کے احکامات پر نو مور مہم جاری۔ سیکٹر کمانڈر M4 عاطف چودھری مہم کی براہ راست نگرانی کی وجہ سے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس افسران کے حوصلے بلند ہیں، وہ ہر طرح کی وائلنشن کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لا رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر M4 عاطف چودھری کا کہنا ہے کہ اوور سپیڈنگ اور لین وائلنشن کی روک تھام کے لیے پرعزم موٹر ویز پر اسپاٹرز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس مہم کا بنیادی مقصد ٹریفک کو منظم کر کے شہریوں کی جان و مال کو محفوظ اور آرام دہ بنانا ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق فہیم الدین ASI PHP پوسٹ تو نمی موڑ کی مخبری پر سخی سرور روڈ پر کارروائی، 30 لیٹر دیسی شراب برآمد۔ ایڈیشنل IG پیٹرولنگ ریاض نصر اور DIG پیٹرولنگ سرفراز احمد، SP پیٹرولنگ DG خان رینج محمد شریف کے احکامات کی روشنی میں DSP پیٹرولنگ عمران عارف سیال کی زیر نگرانی اور انچارج فیاض احمد تو نمی موڑ پوسٹ کی ہدایت پر فہیم الدین ASI بما ٹیم نے دوران چیکنگ سخی سرور سے آنے والی ویگن ہائیس نمبری DGH 9550 ملزم محمد رمضان سے 30 لیٹر دیسی شراب نیلی کین سے برآمد کر لی۔ ملزم محمد رمضان نیلی کین میں دیسی شراب سخی سرور سے ڈیرہ غازی خان لے جا رہا تھا۔ فہیم الدین ASI PHP نے دوران چیکنگ ہائیس نمبری 9550 سے 30 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ SP پیٹرولنگ چودھری محمد شریف ڈیرہ غازی خان ریجن نے پیٹرولنگ پوسٹ تو نمی موڈ کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور ان کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا۔ شیخو پورہ میں سیکرٹری ماحولیات عثمان علی خان نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں پاکستان میں طے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ اگرچہ اسموگ گرد و غبار سارا سال ہی فضا میں رہتا ہے مگر اس قدر محسوس نہیں ہوتا جس طرح اکتوبر سے دسمبر تک رہتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شیخو پورہ چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ فیکٹریوں کا دھواں اور گرد و غبار سموگ اور دھند کا باعث بنتی ہے۔ پنجاب حکومت عوام کو اس ایکٹیو انفیکشن سے نجات دلانے کا
पुख्ता इरादा रखती है, जिसके लिए शेखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने का मकसद आगाही मुहिम में तेजी लाना है। उस्मान अली खान ने कहा कि लोग अब आलूदगी के हवाले से बहुत ज्यादा आगाह हो चुके हैं। अपनी फैक्ट्रियों में आलूदगी के खात्मे और माहौलियात के मुर्दा कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम करें। फलदार पौधे अपनी फैक्ट्रियों के अंदर और आगे घास लगाएं, ये खूबसूरती भी पैदा करेगी और आलूदगी को कंट्रोल करने में मदद देगी। हमारे कायदीन इस मसले के हल में अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं, उन्हें इस मसले से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर तावन करना होगा। फैक्ट्रियां सील करना, जुर्माने करना, सनतकारों के खिलाफ FIR दर्ज करना इस मसले का हल नहीं। सनतकार पढ़े लिखे हैं, उन्हें चाहिए कि इस मसले के छुटकारा हासिल करने के लिए महकमा माहौलियात से भरपूर तावन करें और माहौल को बेहतर बनाने में भरपूर कोशिश करें। फाजलपुर से राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज हेल्पिंग हैंड रिलीफ एंड डेवलपमेंट की तरफ से फाजलपुर के चकपतियात, बस्ती होड़ा, दिगर मुजाफात के सलाह मुतासरीन में 500 खाद गंदम की बोरियां काश्तकारों को तकसीम की गईं। आलमी समाजी तंजीम हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम सलाह मुतासरीन इलाकों के किसानों के एजाज़ में मुनक़िदा एक पुरवकार तकरीब में वसेब की नुमाइंदगी का शर्फ हासिल करते हुए इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद अरशद सखानी, सीनियर सहाफ़ी और मेहमान खसूसी डायरेक्टर तोसी महकमा ज़राअत डेरा गाज़ी खान, मेहर आबिद हुसैन महकमा ज़राअत राजनपुर, डॉक्टर शुएब कलीम डिविजनल अफसरान महकमा ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद हनीफ मशहूरी फाजलपुर, मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक हम उनके साथ खड़े हैं। ज़राअत अफसरान की मीडिया से बातचीत। आपको ले चलते हैं लाहौर की जानिब। लाहौर भर के बदमाशों और क्राइम पेशा अफराद के लिए हम एक फोर्स हैं। शहरियों के घर की दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए हाजिर हैं। खल्के खुदा की मखलूक की खिदमत का दर्जा मुकद्दस इबादत के बराबर है। ये बात CPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शालीमार टाउन बागबानपुरा में खुली कचहरी के दौरान की। अहवाल जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को अहले बागबानपुरा ने खुली कचहरी में आमद पर दुल्हा की तरह खुश आमदेद कहा। अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके इनको खुश आमदेद कहा, जबकि अपने खिताब में उन्होंने कहा लाहौर भर के बदमाशों जुराइम पेशा अफराद के लिए हम एक फोर्स हैं। शहरियों के घर की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हाजिर हैं। खल्क़ खुदा की मखलूक की खिदमत का दर्जाए मुक़द्दस इबादत के बराबर है। ये बात CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शालीमार टाउन बागबानपुरा में खुली कचहरी के दौरान SP कैंट सुखे ईसा स्केरा, ASP डिफेंस सिद्रा खान, DSP बागबानपुरा मोहम्मद नासिर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जबकि खुली कचहरी में इलाकाई और ताजर नुमाइंदों, अमन कमेटी के इरकान, साइलिन, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने साइलिन के मसाइल सुने और हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। उनका मजीद कहना था कि खुली कचहरियों का वाहिद मकसद शहरियों को घर की दहलीज पर इंसाफ की राह हमवार करना, जिसमें काफ़ी हद तक साइलिन को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी में मसूल होने वाली दरखास्तों को फौरी निपटाया जाएगा। खुली कचहरियों का मकसद शहरियों के मसाइल को बराह रास्त सुनना, तरजीही बुनियादों पर हल करना। अपने खिताब के दौरान पुलिस के हवाले से उनका कहना था कि पुलिस फोर्स नहीं, लोगों की खिदमत के लिए पब्लिक सर्विस हैं। पुलिस अफसरान एहलकार पब्लिक को सर कहकर मुखातिब करें, इज्जत से पेश आएँ। FIR में ताख़ीर, तफ्तीश में गफलत, बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर शहर में बदमाशों, मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मंशियात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की इतला डिविजनल SPs को दें, भरपूर कार्रवाई करेंगे इलाके को अमन का गहवारा बनाने के लिए, लेकिन इसमें शहरियों का ताउन अशद ज़रूरी है। केसेस में मेरिट पर उन्होंने कहा कि पुलिस केसेस की मेरिट पर तफ्तीश से मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। पुलिस अवाम की खादिम है, मगर फिर कहूँगा इसमें अवाम का ताउन, खुलूस, मोहब्बत शामिल होना ज़रूरी है, जबकि खिदमत खल्क हमारा नस्बिल ऐन है। फिर शहर भर में पुलिस की खुली कचहरियाँ मुनक़्क़िद करने का सिलसिला बाकायदा से जारी है। खुली कचहरियों के इनक़ाद से पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर पुलिस अफसरान, पुलिस फोर्स को इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि थानों में मसाइल की दाद रसी के लिए आने वाले शहरियों को भरपूर इज्जत और एहतराम दिया जाए। खुली कचहरी के मौका पर कैंट डिवीज़न से मुल्का लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि कैंट डिवीज़न के तमाम सर्कल अफसरान, SHOs, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। रुख करते हैं बहावलपुर का। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से शोबा तालुकात आमा पुलिस थाना सदर जसमान की जानिब से डकैती, राहसनी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस खपड़ा गैंग और ओडा गैंग गिरफ्तार।
گرفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں مال مسروقہ غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ سابق امام خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب پی پی 134 سے ایم پی اے مسلم نون سینئر رہنما آغا علی حیدر خان سے سیاسی صورتحال اور حالیہ ہونے والے الیکشن کے متعلق گفتگو ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں آن نیوز کے نمائندے ملک سجاد کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم کی دعائیں۔ اگر غلام حیدر کا ایک حلقے میں ایک بہت بڑا نام تھا اس ہمارے حلقے میں، کوئی بھی بندہ الیکشن میں کھڑا ہوتا تھا نا تو ان سے کوئی بندہ جیت لے سکتا تھا ادھر سے۔ تو آپ جنرل الیکشن جو ہے N118 میں دوبارہ جنرل الیکشن نیکسٹ آنے والے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں عوام کو؟ میں عوام کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی خدا را آپ اس بندے کو ووٹ دیں جو آپ کے لیے اس حلقے کے لیے کچھ کر سکے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اس حلقے میں تماشا دیکھنے والے ہیں، ایسے بندوں کو ووٹ مت دیں اور اپنا انتخاب بالکل ٹھیک کریں۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ ہو جو آپ کے اس حلقے کے لیے، اس پنجاب کے لیے کچھ کر سکے۔ آپ اگر کسی غلط بندے کو ووٹ دیں گے تو جس سے اس حلقے میں اب کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے یہ 4 سال ضائع ہو گئے ہمارے حلقے میں، کوئی کام نہیں ہوا، کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نہیں ہوا، کوئی ایسے کام نہیں ہو سکے۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے صرف اس حلقے میں پرچے کی سیاست کی، لوگوں کو گرفتار کروایا، لوگوں پہ ظلم کیا، لوگوں کے گھر گرائے۔ تو ایسے لوگوں کو تو ووٹ دینا ویسے بھی میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے۔ سر جو 2023 میں الیکشن آ رہے ہیں، آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ حلقے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ؟ سر میں اس حلقے میں میرے بہت کام ایسے ہیں جو میں نے سوچے ہوئے ہیں۔ جیسے سید والا ہے، اس کو میں ایک مثالی ٹاؤن بنانا چاہتا ہوں۔ بچے کی ہے، اس کو بھی میں ایک مثالی ٹاؤن بنانا چاہتا ہوں۔ بڑا گھر ہے، اس کو بھی میں ایک مثالی ٹاؤن بنانا چاہتا ہوں۔ میرے حلقے میں موڑ کھنڈا ہے، کیونکہ 4 ٹاؤن ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں، جس میں میرے کام کرنے والے بہت ہیں، جس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بھی وہاں کرنی بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہاں ہم نہیں کریں گے تو جو ہمارے لوگ ہیں وہاں رہ رہے ہیں، وہ کیونکہ اب تو سارے شہر جو ہیں وہ موٹر وے کے اوپر ہیں، بالکل ایسے، تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے لاہور کے بالکل قریب ہیں۔ تو ہمیں وہی فیسلٹیز جو لاہور میں ہیں وہ ہمیں یہاں ان کو دینی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اگر موقع دیا تو ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر، ٹائم دینے کے لیے بہت مہربانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔